الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبین. اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس میں ہم وسعت کرنے والے، اور زمین کو ہم نے
بچھایا ہے، بچھونا بنایا ہے، اور ہم بہترین بچھونا بنانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس تم دوڑ پڑو، بھاگو، فرار اختیار کرو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اور دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا. صدق اللہ العظیم. کائنات میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا کر اللہ کریم نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے، ہر جوڑے کی جو منفی سمت ہے اس سے بچ کر ہم نے مثبت کی طرف جانا. جوڑا جوڑا بنانے کی تفصیل کیا ہے اس کے بارے میں چند گزارشات میں پیش کر چکا ہوں 2-3 جمعے پیشتر. اس کی تفصیل میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تصور اپنے ذہنوں میں بنا لیجئے کہ اللہ کریم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس کی جو منفی سائیڈ ہے، منفی سمت ہے، اس کا جو منفی رخ ہے، اس سے دوڑو اور مثبت رخ کی طرف جاؤ. مثال کے طور پر سچ اور جھوٹ کا جوڑا ہے تو جھوٹ سے بچو اور سچ کی طرف جاؤ. یہ ہے فرار اللہ کی طرف. مثال کے طور پر کفر اور اسلام ہے تو کفر سے بچو، اسلام کی طرف جاؤ. مثال کے طور پر شرک اور توحید ہے تو ہر قسم کے شرک سے بچو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی کو الہ نہ بنا بیٹھنا اللہ کے علاوہ. شرک سے بچو، توحید کی طرف جاؤ. اللہ حاضل قیاس، اللہ کریم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں بنا کے ہمارے لیے واضح راستہ عطا فرما دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس بات کو تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرا دینے والا، واضح طور پر خبردار کر دینے والے ہیں کہ اگر کسی دریا میں ڈوبنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، کسی سمندر میں غرق ہونے کا خدشہ ہے، کہیں سے آگ میں جل جانے کا خدشہ ہے، کسی چیز سے کوئی بجلی کا کرنٹ لگ جانے کا خدشہ ہے، جتنے انسانیت کو خطرات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتا دیے کہ ان سے بچ جاؤ. اور وہ ساری چیزیں جو انسانیت کا تحفظ کرنے کے لیے تھی، جو انسانیت کا ایمان بچانے کے لیے تھی، جو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے تھی، جو آگ سے بچانے کے لیے تھی، وہ ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کئی دفعہ سن چکے کہ آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ. میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا. وما ترکت شیئا، اور ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم من النار ویبعدکم من اللہ، جو تمہیں یقربکم الی النار ویبعدکم من اللہ الا نہیتکم عنہ. کوئی بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، اللہ سے دور کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا. لہذا پورے کا پورا دین وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ففروا الی اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے اس سے بھاگو
اور اس چیز کی طرف بھاگو جس کا انہوں نے حکم فرمایا۔ لہذا ہم اپنی زندگیوں میں جب دیکھتے ہیں تو پورا دین اسلام ایک دوسرے، ہر حکم دین اسلام کا دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہمیں ملتا، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دین مربوط دین ہے، یہ جڑا ہوا دین ہے، یہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں۔ آپ کچھ لے لیں کچھ نہ کریں، کچھ کر لیں کچھ نہ کریں، یہ آپ کو مرضی کا اختیار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا اگر دعویٰ کیا ہے تو اسلام ایک عملی ضابطہ ہے جس کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ اب پک اینڈ چوز نہیں ہے، کچھ لے لو کچھ نہ لو، کہیں اپنی مرضی کر لی، کہیں معاشرے کے ساتھ چل پڑے، کہیں جو ماحول ہوا وہ کر لیا، اور پھر انگریزوں کا بنایا ہوا یہ قانون ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، کہ جیسا ماحول ویسا کرو، جس چکر میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے تم بھی اسی چکر میں پڑ جاؤ۔ یہ اس نے ہمیں دین سے اتنا دور کر دیا ہے کہ دین کے تصور ہی ختم ہو۔ لہذا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان خبرداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ پورا دین میں امت کو دے کے جا رہا ہوں، جو موجود ہیں وہ قیامت تک آنے والے غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں۔ لہذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو بچانے کے لیے خود تشریف نہیں لانا۔ اب اگر بچنا ہے تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تمہیں خود ہمت کر کے محنت کر کے گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکیوں کی طرف آنا ہوگا۔ تمہیں اپنے تصورات، غلط تصورات خود چھوڑنے ہوں گے، اپنے تصورات کی اصلاح اللہ کے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں خود اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کرتے تو جاؤ جہنم میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان اس بات میں نہیں۔ لیکن خبردار کر دیا۔ اب ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نے کچھ چیزیں اپنی مرضی کی ہوئی ہیں، کچھ مرضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی ہے۔ مسلمان ہر شخص نے اپنا اپنا دین، اپنے دین کا تصور، اپنے دین کا دائرہ بنایا، اور خاص طور پر جب خاص مواقع آتے ہیں تو ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ایک اصول ہے اسلام کا عدل، حقدار کو حق دینا۔ جہاں بھی کسی معاشرے کے اندر عدل کا قانون نافذ ہوتا ہے نا، وہاں منافق ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا خارجی سطح پر ایک اصول ہے جہاد، اور جہاں کہیں خارجی استحکام کے لیے یہ اصول امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ منافق نہ عدل کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، نہ وہ جہاد کر سکتا ہے۔ اس کی خیر الگ تفصیل ہے، میں پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ لیکن وہ جو حقدار کو حق دینا ہے، یہ ایک اصول ہے، شریعت کا بنیادی اصول۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو۔ کیا مطلب؟ حقدار کو حق دو۔ حقدار کو حق دو گے تو کیا ہوگا؟ اسی سے وہ تقوی ملے گا۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ پورا قرآن جو متقین کی منزل پر جو کامیابی کا استحقاق پیدا کرتا ہے اس تک لے کے جائے گا، تو اس کے لیے پہلا اصول، عملی اصول، جب ہم کتاب و سنت کو مان لیتے ہیں، جب اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، تو پہلا عملی ضابطہ اور جو اصول ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حقدار کو حق دیا کرو۔ اور پورا دین اسلام اسی عدل کے اصول کے تحت اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کہیں جانے کو دل کرے نہیں جانا۔ اور یہ حق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کس کو حقدار کو حق دینا؟ اس کا مطلب صرف وہ ٹھگی بازی نہیں ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ مارتے ہیں، صرف وہ ٹھگی اور وہ فراڈ اور وہ دھوکہ نہیں ہے۔
جو آپ کاروبار میں لوگوں کو دیتے ہیں. یہ صرف وہ دھوکہ نہیں ہے جو لین دین میں ہوتا ہے، یہ وہ دھوکہ بھی ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ منافق کی صفت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ کو دکھایا کہ ہے مومن مسلمان، ہم نے مان لیا ہے، لیکن کچھ مان لیا اور کچھ نہ مانا. حق کا آغاز انسان کی اپنی جان سے ہوتا ہے اور اللہ کی ذات تک جاتا ہے. اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. کیا میں اپنے جسم کو اپنے جسم کا حق دے رہا ہوں؟ اور اپنے جسم کے حق میں ہمیں یہ تو پتا ہے میرا جسم میری مرضی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جسم عطا کرنے والی وہ ذات ہے، اور جس نے عطا کیا ہے اس نے اس کا حساب لینا ہے. اس نے اس لیے نہیں دیا کہ موج کرو، اس نے اس لیے دیا ہے کہ امتحان کرنا ہے اس نے. اور اس نے قیامت والے دن پوچھنا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت والے دن اس نے پوچھنا ہے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، میں نے کان دیے تھے، کانوں سے کیا سنا تھا، میں نے دل و دماغ کی قوت عطا کی تھی، اس کے ساتھ کیا سوچا تھا. اس نے ساری کی ساری چیزوں کا حساب لینا. اللہ اکبر. کل اولئک کان عنہ مسئولا. لہذا جو دیکھتے ہو دیکھو، لیکن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھو. جو سننا چاہتے ہو سنو، لیکن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھو. اس نے سوال پوچھنا ہے میں نے یہ دیا تھا. اور جو دیا ہوتا ہے، پیپر ملتا ہے نا، پیپر چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے لکھنے کے لیے، اس کا انسان مالک نہیں ہوتا. وہ جو مالک ہے نا وہ 3 گھنٹے بعد واپس لے لیتے ہیں. وہ تو صرف اس میں سے اگر برق پھاڑ دیا جائے نا تھوڑا سا تو یہ جرم ہے. اس کے اوپر ہدایات، یہ جو ایگزام دینے والے بچے ہیں ان کو معلوم ہے، یہ اوپر ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس جوابی کاپی کا کوئی ورق آپ پھاڑ نہیں سکتے. اگر اس کا کوئی ورق پھاڑیں گے اس کے اوپر UMC بن جاتا ہے، کیس بن جاتا ہے کہ آپ نے جس چیز کے آپ مالک نہیں آپ اس کو پھاڑ کیسے. امتحان کے لیے دیا، وہ کرو جس کے لیے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ جسم اللہ نے دیا ہے امتحان کے لیے، تو اس کے ہم مالک تو ہیں ہی نہیں، اس کے تو ہم امین ہیں. جس کے ہم امین ہیں اس کا ایک حق اللہ نے بنایا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ وہی حق ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین اسلام عطا فرمایا ہے. وہی حق اس جسم کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، یہ جسم کا حق ہے. لہذا اس جسم کے حق میں جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، سب سے پہلے ظالم تو وہ ہے. عدل کا مترادف، عدل کا متضاد ہوتا ہے ظلم. تو جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے. اگر ایک عدل کا اصول اپنا لیا جائے کہ ہر حقدار کو حق دیں، تو اپنے جسم کو بھی اپنا حق دو. جو آرام کا وقت ہے آرام کرو. جو کھانے پینے کا، یہ دیکھیں کھانا پینا جسم کا حق ہے، لیکن وہ حق حلال کھانا ہے، حرام نہیں. اس کو اگر حرام کھلایا تو آپ نے جسم کے حق تلفی کی. قیامت والے دن یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت والے دن یہ سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہیں نہیں، یہ تو اللہ نے امانت دی ہوئی ہے. اللہ اس امانت کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا حق میرا جسم میری مرضی. یہ نہیں ہے. اس نے یہ جسم عطا کیا اسی کی مرضی. وہ چاہے تو اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے، ایک لمحے کی تو بات ہے، اور باہر گئی سانس اندر نہ آئے. تو جس جسم کا میں مالک ہوں اور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں مالک ہوں، اس کا مالک تو اللہ ہے. یہ سانس کا سلسلہ ایک دم رکا، جسم اس نے واپس لے لیا. پھر وہ پوچھے گا قیامت والے دن کہ کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کیا تھا. اس جسم کو استعمال کرنے کے لیے ایک بنیادی حق، وہ اس جسم کی حفاظت اور اس کا تحفظ.
اس کے تحفظ کا جو شعور اللہ کریم نے دیا ہے وہ ہر انسان کو دیا، ہر مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس جسم کو چھپا کے رکھنا، ستر چھپانا اللہ کریم نے انسان کی فطرت میں رکھا، جانوروں کی فطرت میں ننگا ہونا رکھا۔ لہذا جس کی فطرت برہنگی کی طرف مائل ہو، جس کی فطرت برہنہ گفتگو کی طرف مائل ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کی فطرت بگڑ کر جانوروں والی فطرت بن چکی ہے، انسانوں والی فطرت نہیں رہی۔ اس لیے کہ انسانوں کی فطرت میں اللہ نے ستر کو چھپانا بھی رکھا ہے، زبان کی حفاظت بھی اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھی۔ اللہ اکبر، وہ حیا جو انسان کو روکتا ہے۔ حیا کا معنی معلوم ہے، کئی دفعہ بات ہو چکی۔ حیا کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی ڈیفینیشن کی حیا کی، وہ کہتے ہیں ایک اخلاق ہے، خلق، ایک عادت ہے، ایک وصف ہے، ایک انسان کی طبیعت کا رخ ہے۔ خلق ہے تو ایک خلق، لیکن یہ ہے کیا، کرتا کیا ہے؟ یبعث علی اجتناب من القبیح یا اجتناب القبیح، جو انسان کو بری باتوں سے روکنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ حیا ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ یمنع عن التقصیر فی حق ذی الحق، کہ یہ کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے انسان کو منع بھی کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر حیا کا جذبہ ہو وہ کبھی کسی کا حق نہیں مار سکتا، تو وہ اپنے جسم کا کیسے حق مار سکتا ہے؟ وہ برائیوں کی طرف جا نہیں سکتا، کیونکہ اس سے رک جانا یہ اس کا حق ہے، یہ اس حیا کے جذبے کا بنیادی وصف ہے، یہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ لہذا جب ہر برائی سے روکنا ہے تو اس میں ایک وصف ہے، میں حیا کی طرف، اس کی تفصیلات کی طرف بعد میں کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن یہاں جو نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب ہو، کہ اللہ کریم نے یہ جو جوڑا جوڑا فرمایا نا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو حیا کے مقابلے میں فحشا ہے، بے حیائی ہے، لہذا جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں بے حیائی ہوتی۔ بے حیائی سے دوڑو، حیا کی طرف جاؤ۔ ففروا الی اللہ کا معنی یہ ہے اپنے جسم کا حق اور اس کا حیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہے، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، منع کرتا ہے تین باتوں سے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تین باتوں کا حکم دیا تو پہلے نمبر پر عدل کو رکھا کہ ہر حقدار کو حق دینا شروع کر، سارا دین اسی میں ہے۔ اپنے جسم کو حق دو، اپنے اہل و عیال کو حق دو، اپنے گھر والوں کو حق دو، اپنے رشتہ داروں کو حق دو، سارے مسلمانوں کو ان کا حق دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کا حق دو، اور اللہ کو خالق و مخلوق، خالق اور مخلوق کا جو رابطہ ہے، عبد اور معبود کا جو رابطہ ہے، عبد کا فرض ہے کہ وہ خالق کو اس کا حق دے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بندگی۔ لہذا اگر حق دیتا ہے تو عدل پر قائم ہے، عدل پر قائم ہے تو توحید پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا عادل ہے، دنیا کا سب سے بڑا عادل ہوگا تو اللہ کی جنتوں کا مہمان ہوگا، اور اگر وہ شرک کا مرتکب ہے تو ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ وہ شرک کرے۔ لہذا اپنی جان سے لے کر
یہ ظلم چلتا جاتا ہے. تو پہلا حکم عدل کا ہے، لیکن جس سے منع کیا اس میں پہلا حکم فحشاء سے رکنے کا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی سے منع ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ کبھی عادل نہیں ہوتا. بے حیا کبھی عدل نہیں کر سکتا. اور حیا برائی سے منع کرتا ہے تو بے حیائی برائی کی طرف لے کے جاتی. لہذا جو بے حیا ہو گیا، فطرت ہے نا، فطرت اللہ نے فطرت بنائی. قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ کریم فرماتا ہے فطرت، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب وہ شیطان کے جھانسے میں آئے نا، اور وہ درخت چکھ لیا جس سے منع کیا تھا اللہ نے، نہیں تو شیطان نے قسمیں اٹھائی، سب کچھ کیا، بہکا لیا دونوں. فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے وہ شجر چکھا نا، بدت لہما سواتہما، تو ان کی شرمگاہیں برہنہ ہو گئی. پہلا اثر اس کا یہ ہوا شیطان کے بہکاوے کا کہ ان کے جسم سے لباس اتر گئے. بس وہ لباس اترے تو پھر کیا کرنا تھا؟ فطرت تو لباس پہننے کی تھی، انسان کی فطرت ہے، ابو البشر ہے آدم علیہ السلام. ہر پیدا ہونے والا اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت جسم چھپانے کی تھی، اور عملاً یہ ہوا کہ جسم ظاہر ہو گیا. دونوں ہی تو تھے، میاں بیوی بھی تھے. تو وہ اس برہنگی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکے. قرآن کہتا ہے وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب ان کو کچھ نہیں سوجی کیا کرے. درخت، جنت کے درختوں کے پتے لیے اور پتوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانی شروع کر دی. کچھ تو ہو کہ انسان بے حیا نہ ہو. بے حیائی سے بچنے کے لیے یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، سارے نبیوں کے کلام میں سے جو بات آج تک آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچی ہے، سارے نبیوں کے کلام میں سے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بخاری شریف کی حدیث کہ جب حیا باقی نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو، پھر تو میدان کھلا، پھر موجیں ہیں. میں نے یہ ساری گفتگو اس لیے کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بے حیا ہونے میں ہمیں ایک لمحہ نہیں لگتا. جو مسلمان ہے اور بے حیا ہے وہ سمجھ لے کہ میرے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ حیا اور ایمان کو اکٹھا کیا گیا. یہ ممکن نہیں ہے. مسلمانوں اپنے اپنے ایمان کو ٹٹول لو. اگر بے حیائی ہمیں پریشان ہی نہیں کرتی، بے حیائی، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غالباً قول ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی کا احساس ختم ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قل الحیاء قل ورعہ، جس آدمی کے میں حیا ختم ہو جاتی ہے یا حیا میں کمی واقع ہو جاتی ہے، قل ورعہ، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. ومن قل ورعہ، اور جس کے دل میں من قل ورعہ، جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، مات قلبہ، اس کا تو دل ہی مر گیا، اس کے دل کی موت واقع ہو گئی. لہذا ہم مردہ دل، بے حس، بے حیائی سے بالکل کوئی نفرت ہی نہیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایسے خراب نہیں ہوئے. ہر شخص جو، اچھا لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے، یعنی آج کل بے حیائی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یہ ہمارا ایمان ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایمان اور حیا ہے نا، اللہ اکبر، الایمان والحیاء قرنا جمیعا، اللہ نے ان کو بھیجا ہی نتھی کر کے. الحیاء والایمان، ایمان اور حیا کو اللہ نے آپس میں اٹیچ کر کے، سٹچ کر کے، جوڑ کے، ساتھی بنا کے اکٹھا بھیجا. یہی ساتھی قرنا جمیعا. اور جب ایک ختم ہو جاتا ہے نا، ایک چلا جاتا ہے، اذا رفع احدهما، جب ایک ان میں سے اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود ہی ساتھ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اٹیچڈ ہے. تو مسلمانوں اپنے ایمان کی فکر کرو. اگر ہم آج کے دور میں آہستہ آہستہ دیکھیں جی، دین سے دستبرداری ہے نا اور حیا سے دستبرداری ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی. یہ مسلسل ایک مسلسل عمل ہے. شیطان بھی ایک دن میں نہیں بہکاتا، شیطان بھی گریجولی قوم کو بے حیا کرتا. اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں یہ نہیں کہا لا تتبعوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان قدم 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 کر کے تمہیں بے حیا بناتا ہے. یہ ایک دن میں نہیں بناتا، یہ ایک دن میں سنت کی محبت تمہارے دل سے نہیں نکالتا، ایک دن میں برائی کی نفرت تمہارے دل سے نہیں نکالتا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا، کیونکہ انسان کی فطرت تو بہرحال فطرت ہے. اگر وہ ایک دم بے حیائی کی بات کرے تو ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی حیات کا کوئی نہ کوئی مقدار تو موجود ہوتی. وہ انسان آگے سے کیا اٹھتا ہے کہ یہ میں کیوں کروں، لہذا وہ پہلے سٹیپ پہ وہاں لے کے جاتا ہے جہاں انسان کی طبیعت آمادہ ہوتی، اگلے سٹیپ پہ وہاں لے کے جاتا ہے. آہستہ آہستہ ساری قوم بے حیا، پھر لوگوں کو دین سے دستبرداری مشکل نہیں لگتی. وگرنہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہو نا تو انہوں نے فرما دیا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. یہ نعرہ مستانہ کو صدیق اکبر ہی لگا سکتا ہے کہ دین میں کمی کی جا رہی ہو اور صدیق زندہ ہو، یہ ممکن نہیں. اَيُنْقَصُ الدِّينُ، لوگ دین سے دستبرداری اختیار کر رہے ہیں اور ابو بکر زندہ ہو، یہ ممکن نہیں. لہذا سن لیجئے، میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں، اپنی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آج اپنی فکر کر لیں، سانس سے سانس کا سلسلہ جڑا ہے، اللہ کا شکر ہے. ابھی قوا میں طاقت موجود ہے، ابھی اللہ کا شکر ہے جسم میں طاقت موجود ہے، ابھی بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا پہلا ٹول جو کوئی شخص اللہ کی طرف فرار اختیار کرنا چاہتا ہے ساری دنیا کے اس ساری دلدلوں سے، اس ساری بے حیائیوں سے، ان ہر چیز کی جتنی بھی معاشرے کے اندر گندگی ہے، اس سے اگر کوئی شخص بھاگنا چاہتا ہے تو آج موقع ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کوئی ایک سٹیپ تو طے کر لے، کوئی آج یہی طے کر لیں کہ اللہ جس عمل میں بے حیائی ہوگی میں آج کے بعد وہ نہیں کروں گا. اللہ جس بات میں بے حیائی ہوگی میں آج کے بعد وہ نہیں کروں گا. اللہ جو بے حیائی کی بات سننا میرے کان گوارا نہیں کریں گے، اللہ بے حیائی کی بات دیکھنا میری آنکھیں گوارا نہیں کریں. کچھ تو اللہ کے ساتھ طے کریں، کوئی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں. اور جب ہم اللہ سے وعدہ کر کے تھوڑی سی کوشش کریں گے نا تو اس کا قانون ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. آج مشکل لگ رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، تم میرے راستے پہ چلو گے، ہم تمہارے راستے آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.